ایک دن سب کی شادیاں ہو جائیں گی، بس میں، شیخ رشید اور سلمان خان رہ جائیں گے۔ ایک بار ایک آدمی نے 100 بار خون عطیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بلڈ بینک انتظامیہ نے اس کی بیوی کو بھی انعام دیا۔ آدمی کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے انعام کیوں؟ انتظامیہ نے مسکرا کر جواب دیا، آپ نے خون نہیں پیا، تبھی تو ہم نے لیا۔ لڑکی، جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے 8,000 کا سوٹ لے کر دیا تھا۔ ابو، بس صرف 8,000 کا سوٹ؟ جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے 1.5 لاکھ کا رکشہ دے کر دیا تھا۔ پاکستانی مردوں کے دل اتنے بڑے ہیں، اگر ان میں ساری دنیا کی عورتیں سما جائیں پھر بھی ان کے دل میں 70 حوروں کی گنجائش رہے گی۔ ایک گھڑی ساز نے اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو کچھ اس طرح سے خط لکھا، میں نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا، تم بھی میرا ساتھ دو، ہم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے، اس لیے مجھ سے روٹھنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور زلزلہ زمین پہ آتا ہے۔ نیوٹن نے بے شک گریوٹی لا دریافت کیا ہے، مگر خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ ہم پاکستانیوں نے دریافت کیا ہے۔ شوہر نے بیگم کو نئی گاڑی لے کر دی تو اسے ایک انتہائی انمول نصیحت کی، کوشش کرنا اسے زبان سے زیادہ تیز نہ چلانا۔ ایک آدمی دوسرے سے، تم جہاز میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا آدمی، اس لیے کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ پہلا آدمی، تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، آدمی تب ہی مرتا ہے جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسرا آدمی، اچھا فرض کرو میں ایک جہاز میں سفر کر رہا ہوں، میرے مرنے کا وقت تو نہیں آیا، لیکن پائلٹ کے مرنے کا وقت آ جائے تو پھر؟ باپ نے بیٹے سے کہا، دیکھو یہ آج تمہاری ٹیچر کی طرف سے مجھے ایک خط ملا ہے۔ بیٹا، ابو آپ فکر نہ کریں اور مجھے 50 روپے دے دیں، بس میں امی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک شیخ صاحب نے ایک بکری پال رکھی تھی جسے وہ مہنگے داموں بیچنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ شیخ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکری کا کسی سے سودا کر رہے ہیں اور بکری کو 2500 روپے میں بیچ رہے ہیں، جبکہ بکری کی اصل قیمت 2000 تھی اور گاہک 2200 روپے دینے کو تیار تھا۔ شیخ صاحب اڑے رہے کہ 2500 میں ہی دوں گا، اور گاہک جو ہے وہ چھوڑنے لگا۔ شیخ صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ شیخ صاحب گھبراہٹ میں اٹھے اور بولے، یار اچھے بھلے 2200 روپے دے رہا تھا تو میں نے لیے ہی نہیں۔ شیخ صاحب نے فوراً آنکھیں بند کی اور بولے، لاؤ 2200 روپے ہی دے دو۔ ایک شخص رات کو زخمی حالت میں سڑک پر پڑا تھا۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کی اور ہوش آنے پر اس شخص سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، قسم لے لو بیوی نے نہیں مارا، بلکہ گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا ہوں۔ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک دوسرے سے دوسری شادی تھی۔ ناچاکی اتنی بڑھ گئی کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ شوہر طلاق دیتا تھا، بیوی طلاق دیتی نہیں تھی۔ جج نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، یہ مجھے اس حالت میں چھوڑ دے جس میں میں اس سے شادی سے پہلے تھی۔ جج نے پوچھا، وہ کیا حالت تھی؟ کہنے لگی، میں اس سے شادی سے پہلے بیوہ تھی۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو روزانہ باقاعدگی سے آپ کی بے عزتی کرے، ورنہ پیار تو محبوبہ بھی کر ہی لیتی ہے جناب۔ ہاں، اگر مزید بے عزتی کروانی ہے تو شادی کر لیں۔ دولت کی اہمیت نہ ہوتی تو لڑکیوں کے خوابوں میں صرف شہزادے ہی کیوں آتے؟ کبھی کسی لڑکی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے خوابوں کا موچی مجھے لینے آئے گا؟ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ عوام شاپنگ کے لیے دکانوں پر ٹوٹ پڑی۔ کورونا وائرس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ازدواجی زندگی تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی سمجھتا ہے۔ بازاروں میں اتنا رش، رونا بھی اس کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہے کہ ذرا بھی میری سیلف ریسپیکٹ نہیں۔ اللہ ہی اس قوم کو بچا سکتا ہے۔ بیوی شوہر سے، دیکھو جی جب میں کام کر رہی ہوں تب رومانٹک نہ ہوا کرو۔ کام کرتی ہوئی ماسی بولی، بیگم صاحبہ میں بھی صاحب کی حرکت سے بڑی تنگ ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔
ڈرامہ دیکھ کر لوگوں نے ڈی پی ارطغرل کی لگائی ہے، اپنے کرتوت جیسے کسی پاکستانی سیاستدان کی طرح ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایٹم بم اچھے وقتوں میں بنا لیا تھا، ورنہ اس کے لیے بھی بوم لکھ کر 8000 پر میسج کرنا پڑنا تھا۔ ترک بادشاہ بازار میں بھیس بدل کر رعایا کا حال پوچھ رہا تھا کہ ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر اسے ایک اشرفی تحفے میں دی۔ لڑکے نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اماں ماریں گی کہ چوری کی ہے، تم کہنا کہ بادشاہ نے دی ہے، پھر تو اور بھی ماریں گی کہ بادشاہ نے دی ہے اور ایک اشرفی صرف۔ بادشاہ نے پوری تھیلی دے دی اور وہ ذہین بچہ شیخوں کا تھا۔ بھائی آج کل انجینئرنگ کا بہت برا وقت چل رہا ہے، گھر بیٹھ کر بیویاں ان کی انجینئرنگ سکلز کا ٹیسٹ لے رہی ہیں۔ سب سے زیادہ برا حال الیکٹرانک اور الیکٹریکل انجینئرنگ والوں کا ہے۔ گھر کے پرانے سامان جیسے مکسر، جوسر، الیکٹرک آئرن، اوون وغیرہ ٹھیک نہ کر پانے پر ان کی ڈگری داؤ پر لگ گئی ہے۔ سول انجینئرنگ اور دوسری برانچ والے گھر میں جھاڑو پونچھا لگا کر اپنی عزت بچا رہے ہیں۔ ٹینشن کے جھٹکے کیا ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لڑکی نے آپ سے لفٹ مانگی، راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ اسے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر بولا آپ باپ بننے والے ہیں، ٹینشن۔ آپ بولے میں اس کا باپ نہیں ہوں، پھر لڑکی سے پوچھا، لڑکی بولی یہی باپ ہے، پھر ٹینشن۔ پھر پولیس آئی، آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوا، رپورٹ آئی کہ آپ تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی باہر آ گئے۔ پھر سوچا کہ گھر پر جو 3 بچے ہیں وہ، پھر ٹینشن۔ اپنی ماں سے، ماں انسان پیدا ہوتے ہی اپنے نام رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مرغی، بیٹا اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، جیسے چکن ٹکا، چکن روسٹ، چکن کڑھائی، چکن ملائی بوٹی۔ کراچی کے ایک بینک میں ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے کہ اچانک ان کا ایک ساتھی بینک کے باہر سے پریشانی کی حالت میں اندر آیا اور بولا، ابے یار عجیب اندھی مچی ہوئی ہے، میں باہر کار میں بیٹھا تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی گن پوائنٹ پہ مجھ سے کار اور موبائل چھین کر لے گیا ہے۔ ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی پڑھے لکھے لڑکے سے ہو گئی۔ ایک دن اس کا شوہر کھانا کھاتے ہوئے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی اس کی موت پر رو کر کہہ رہی تھی، ہائے وے پانی نہیں منگیا، واٹر کردہ مر گیا۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پراڈو میں جا رہا تھا۔ لڑکا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ لڑکی، کون سی؟ لڑکا، میں شادی شدہ ہوں۔ لڑکی، اف تم نے تو ڈرا ہی دیا، میں سمجھی یہ پراڈو تمہاری نہیں ہے۔ بیوی رات کو دیر سے گھر آئی اور چپ چاپ بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمبل میں 2 کی بجائے 4 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کرکٹ کا بیٹ اٹھایا اور زور زور سے مارنا شروع کر دیا ٹانگوں پر۔ جب مار کر تھک چکی تو پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو دیکھا کہ اس کا شوہر بیٹھا وہاں میگزین پڑھ رہا تھا۔ شوہر بولا، تمہارے امی ابو آئے تھے، میں نے ان کو بیڈ روم میں سلا دیا ہے، جا کر مل لینا، بہت یاد کر رہے تھے۔ نتیجہ، اور کرو شک اور دیکھو ہم چینل۔